بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور پیارا سے کمنٹ کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو۔ سامعین، حضرت ہود علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام عاد بن اوس بن سام بن نوح کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ حضرت ہود علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ یہ لوگ عرب تھے اور احقاف میں آباد تھے۔ احقاف ریت کے پہاڑوں کو یا پھر ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور حیض موت کے درمیان میں ہے۔ یہ ساحل سمندر کے قریب علاقے میں آباد تھے جسے شہر کہا جاتا ہے، اور ان کی وادی کا نام مغیظ تھا۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی عاد ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، ان کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ عاد ثانیہ کا ذکر بعد میں آئے گا، اپنی مناسب جگہ پر میں اس کا ذکر کروں گی انشاءاللہ۔ عاد اولیٰ عاد ارم ہیں جو ستونوں والے تھے اور ان جیسے قد آور دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں انبیاء و رسول کا تذکرہ ہوا ہے کہ ان انبیاء میں سے 4 عرب سے ہوئے ہیں، ہود، صالح، شعیب اور تمہارا نبی اے ابو ذر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح ابن حبان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے ہود علیہ السلام ہیں۔ سامعین، طوفان نوح کے بعد قوم عاد اولیٰ ہیں، اور سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے بھی یہی تھے، کیونکہ حضرت نوح سے لے کر جتنے بھی ان کی اولاد جو چلی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر میں اس سے پہلے اپنی ویڈیو میں کر چکی ہوں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ ضرور دیکھیے گا۔ حضرت نوح کے جو بیٹے تھے، یعنی جو کشتی میں سوار ہوئے اور ان سے پھر آگے نسل چلی، تو ان میں سے سب کے سب توحید پر ہی قائم رہے، اپنے والد کی دین پر قائم رہے، اور پھر ان میں قوم عاد پیدا ہوئی جو بت پرستی کی طرف آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے جیسے کہ پہلے حضرت نوح کو بھیجا تھا اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، اسی طرح قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کو نبوت عطا کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 برس تھی۔ 50 برس کے آپ ہوئے تو نبوت آپ کو ملی، اور جب 100 برس کے ہوئے تو طوفان آیا، یعنی 50 سال 50 برس جو ہے وہ آپ اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اور پھر طوفان آنے کے بعد 50 سال آپ زندہ رہے۔ عاد جو تھی وہ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان کے 3 بت تھے، ایک صدا، دوسرا کا نام سمواد اور تیسرا ہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث کیا، بس انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، اور اس طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت کی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو کہ جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو مخلوق میں پھیلاؤ زیادہ دیا، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو۔
تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس کی فرمانبرداری اور اس سے معافی مانگنے کی رغبت دلائی اور ان کاموں پر دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا وعدہ کیا اور مخالفت کرنے پر دنیا اور آخرت کی سزا سے ڈرایا، تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے کم عقل سمجھتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بتوں کی عبادت کرنے سے مدد اور نصرت بھی ہوتی ہے اور رزق کی زیادتی بھی۔ اس کے مقابلے میں تیری دعوت کم عقلی اور بے وقوفانہ ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈراتا ہے اسے لے آ۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے واعظ و نصیحت کی اور کہا کہ اے میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا۔ اور دیکھو، گناہ گار بن کر روگردانی نہ کر۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیلیں ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یعنی جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو، تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، مجھے مہلت نہ دو۔ میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے اس کو چوٹی سے وہ پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور عذاب شدید سے انہیں نجات۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر و سرکش کا کہنا مانا، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی۔ دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے یہ تو ہم جیسا ہی آدمی ہے، جس قسم کا کھانا ہم کھاتے ہیں اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور پانی جو ہم پیتے ہیں اسی طرح سے یہ پیتا ہے، اور اگر تم جیسا آدمی کا ہم نے کہنا مان لیا تو ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ اور کیا تم سے یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں اور اس کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کرتا ہے وہ بہت بعید ہے اور بہت دور ہے۔ اصل زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں
پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا اور ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے؟ تو ہم نے بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی نحوست کے دنوں میں ان پر زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ قوم عاد کہنے لگی کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے، تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان سے فرمایا کیا تم نے تعجب کیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تم میں سے ہی ایک آدمی پر آئی ہے تاکہ وہ تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے؟ یعنی یہ کوئی تعجب والی بات نہیں، اللہ جس کو چاہے رسول بنا دے، ان کو کوئی پوچھنے والا اور اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں۔ قوم عاد کا جواب تھا کہ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو تم پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، یہ بات بعید اور بہت دور کی بات ہے۔ وہ جس بات کا تمہیں وعدہ دیے جاتے ہو زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا اور ہم تیری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ ان کے جھٹلانے پر میری مدد فرما۔ یعنی انہوں نے آخرت کو بعید از قیاس قرار دیا اور اجسام کے مٹی اور ہڈیاں ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہی دہریہ لوگوں کا نظریہ ہے۔ جیسے بے دین اور جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہو رہے ہیں اور آخرکار زمین ان کو نگل جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو واعظ نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم بلند و بالا عمارتیں بناتے ہو جن کو دیکھ کر آدمی حیران اور دنگ رہ جاتا ہے۔ تم یہ بیکار اور فضول کام کرتے ہو، اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بات اس لیے فرمائی کہ وہ لوگ بڑے بڑے خیموں میں رہنے کے عادی تھے، اور جس کی عمارت جتنی زیادہ بلند ہوتی تھی وہ اتنا زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا اور تکبر کرتا تھا۔ بس ہم نے ہود علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ قوم عاد کی ہلاکت و بربادی کی تفصیل سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ تو تمہاری جلد تل کی ہوئی چیز ہے، اس میں تلخ ہوا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے عذاب کی ابتدائی صورت تھی کہ وہ قحط و خشک سالی میں گرفتار تھے، تو انہوں نے بارش طلب کی۔ جب انہوں نے آسمان میں بادل دیکھا تو اسے ابر رحمت خیال کیا، اور حقیقت میں وہ دردناک عذاب تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ وہ تمہارا جلدی کیا ہوا عذاب تھا۔ انہوں نے ان الفاظ میں عذاب کا مطالبہ کیا تھا، پس اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لیا جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان سے بارش روک لی، یہاں تک کہ وہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے نجات کی درخواست کرتے، اور وہ اللہ کی حرمت والے گھر یعنی بیت القدس میں جا کر آہوازاری کرتے، اور یہ طریقہ ان کے ہاں معروف و مشہور تھا۔ اور اس دور میں وہاں عمالقہ قوم آباد تھی۔ یہ قوم ملیک بن لاؤس بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ان دنوں ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور اس کی والدہ قوم عاد سے تھیں، ان کا نام جاہتہ بنت الخیر تھا۔ تو عاد نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے بیت اللہ میں بھیجا۔ وہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا، وہ مکہ کے باہر رہائش پذیر تھا،
تو یہ لوگ 1 ماہ تک اس کے ہاں قیام پذیر رہے، شراب پیتے اور معاویہ کی 2 رقاصہ لونڈیاں ان کے سامنے گاتی۔ جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہو گیا اور معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور وفد کو واپس جانے کا کہنے میں اسے شرم محسوس ہوئی، تو اس نے اشعار میں ان سے جانے کے بارے میں بات کی اور ان دونوں لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے جا کر یہ اشعار پڑھیں۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: خبردار اے قبل تیرا ستیہ ناس ہو، اٹھ اور ذرا نرمی اختیار کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بادل عطا کر دے، پس وہ عادیوں کی زمین کو سیراب کر دے۔ یقیناً آج سے کمزوری کی وجہ سے خلام نہیں ہو پا رہا، سخت پیاس کی وجہ سے اب ہمیں نہ بوڑھے کی زندگی کی امید ہے اور نہ بچے کی۔ کبھی ان کی عورتیں خیر و عافیت کے ساتھ تھیں، لیکن اب وہ بیوہ ہو رہی ہیں، جنگلی جانور ان کے پاس علی الاعلان آ رہے ہیں اور ان کو عادیوں کے تیروں کا کوئی ڈر باقی نہیں رہا، اور تم یہاں دن رات اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ بس تمہارے وفد کے لیے محرومی ہو اور اسے سلام اور خوش آمدید نہ کہا جائے۔ وفد والوں نے جب یہ اشعار سنے تو ان کو یاد آیا کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے بڑے کیل بن انس نے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 رنگ کے بادل، سرخ، سفید اور سیاہ، آسمان پر ظاہر فرمائے، اور ایک آواز دینے والے نے آسمان سے ندا کی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے کوئی ایک بادل پسند کرے۔ تو اس نے کہا، میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوگا۔ ایک غیبی آواز آئی کہ تو نے ہلاکت و بربادی کو اختیار کیا ہے، اس سے قوم عاد کا کوئی فرد باقی نہیں بچے گا، نہ بچہ نہ باپ، سب تباہ ہو جائیں گے، صرف بنی لوذیہ الحمدہ محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی عاد کی نسل سے تھے، مگر یہ مکہ میں مقیم تھے۔ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہوا جو قوم عاد پر عذاب آیا تھا۔ قوم عاد سے جو لوگ بچ گئے وہ عاد ثانیہ یا عاد آخر کہلائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سیاہ بادل جسے کیل بن انس نے پسند کیا تھا ان کی بربادی کا سبب ہوا اور عاد کی طرف چل دیا۔ وہ اس کی محیص وادی تک پہنچا تو قوم عاد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے، جس میں عذاب ہے دردناک جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ سب سے پہلے ایک عورت نے صحیح صورتحال دیکھی تو یہ ایک سخت ہوا ہے۔ اس عورت کا نام مہت تھا۔ وہ عذاب مشاہدہ کر کے چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے آندھی میں آگ دیکھی ہے جس کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے یہ تیز وطن ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائی اور اس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ ہود علیہ السلام اپنے تمام ایماندار ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں چلے گئے اور وہ ہوا ان کی خوشی کا سبب بنتی اور ان کے جسموں کو تر و تازگی بخشتی، لیکن وہ ہوا قوم عاد کو آسمان و زمین کے درمیان میں اڑا رہی تھی اور پتھروں کے ساتھ ان کو کچل رہی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے علاقہ میں ہے، اور بعض نے کہا کہ دمشق والی جامع کے ساتھ قبلہ والی طرف ایک 4 دیواری ہے، اس میں ہے۔